صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. تمام حمد و ستائش پروردگار عالم کے حضور جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر روشن و منور ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے نہاں ہے. درود و سلام ہو ذات مصطفیٰ اور ان کی آل پر کہ جن کے وجود پر نور کی تجلیوں کے سبب آفتاب و مہتاب دنیا روشن و منور ہیں. بارگاہ شاہ نجف سے ادارہ معارف ولایت کے پروگرام فقہی مکالمہ میں تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے خلق فرمایا، جبکہ اس ذات باری تعالی نے خود انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں انسان کی تمام مادی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا خوب انتظام کر رکھا ہے. جب ہم اس دھرتی پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کو کیوں بھیجا گیا؟ مقصد تخلیق بشر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ذہن کے کسی گوشے میں ہی تھا کہ کہیں سے صدائے قرآنی بلند ہوئی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اس دنیا میں فقط اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. سوال یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر اس قرآن کی آیت کو مختصر کر کے ہم اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انسان کی عظمت، اس کا کمال اطاعت، بندگی اور عبادت پروردگار میں ہے. بالفاظ دیگر عبادت کمال انسانیت ہے، اور جب عبادت کمال انسانیت ہے تو کمال عبادت کیا ہے؟ کمال عبادت معرفت عبادت میں ہے. معرفت یعنی یہ معلوم ہو کہ کس معبود کو وہ جھک رہا ہے اور اس عبادت کے احکام کیا ہیں. اور آج ہم انہی ضرورتوں کے پیش نظر اس عظیم عبادت کے احکام کو بیان کریں گے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی علیہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا. ہمارا موضوع اس فقہی مکالمہ میں احکام روزہ پہ ہے، اور ہمارے ساتھ ہماری انتہائی محترم شخصیت تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ. ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم اپنے سوالوں کے جوابات اور روزہ کے فقہی احکام کے حوالے سے ان سے استفادہ کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا محمد تقی ہاشمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں قبلہ؟ مزاج اچھے ہیں؟ ہماری بات جاری و ساری تھی احکام روزہ کے بارے میں، اور روزہ میں بھی وہ روزے کہ جو انسان پر کسی جسمانی نقصان یعنی ضرر کی وجہ سے جو حرام قرار دیے گئے تھے شریعت میں، ان کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی. آخر میں جو پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک ایسا انسان کہ جس کو یہ خوف ہو کہ روزہ رکھنے سے خود اس کو کوئی جسمانی ضرر، کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. آج میں یہاں سے آغاز کروں گا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہ جس کو خود تو خوف نہ ہو، ضرر یا جسمانی نقصان اس کے لیے نہ ہو روزہ رکھنے کی وجہ سے، لیکن اس کی وجہ سے کسی اور انسان کی زندگی کو خطرہ ہو، یا اس کے عضو، کسی ایک عضو کے لیے وہ روزہ خطرناک ہو، مثال کے طور پر حاملہ خاتون ہے یا ایسی خاتون کے جو دودھ پلانے والی ہے، تو اس صورت میں فقہی حوالے سے کیا حکم ہے؟ بہت شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر خود کو تو نقصان نہیں ہے
کسی اور کو نقصان ہے جی صحت کے حوالے سے، اور اس کی مثال یہی بن سکتی ہے کہ ایک خاتون ہے جس کا حمل ہے اور بچہ اس کے پیٹ میں ہے، اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو بچے کی صحت پہ نقصان پڑے گا. یا دوسری وہ خاتون ہے کہ جو بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو پھر بچہ اس سے متاثر ہوگا کیونکہ اس کا دودھ تھوڑا ہو جائے گا، ٹھیک اور ہے. بچے کی غذائی قلت کی وجہ سے بچے کی صحت پہ ڈیفینیٹلی طور پہ واضح طور پہ نقصان پڑے گا. جی تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے اس کو خود کو نقصان ہو یا بچے کو نقصان ہو، یہ ایسی دو خواتین ہیں کہ جن کے بارے میں خصوصی طور پہ امام علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہاں پہ اگر خاتون حاملہ ہے اور حمل بھی ایسا کہ جسے روایات میں المقرب کا لفظ استعمال کیا گیا، الحامل المقرب. ٹھیک ہے. مقرب یعنی وہ خاتون جس کا حمل نزدیک ہو، واضح حمل جس کا نزدیک ہو، یعنی آخری مہینوں میں ہو. آخری مہینے میں. اور اس کی صحیح ثانی دام ذلہ نے جو حد بیان فرمائی ہے کہ وہ 8واں اور 9واں مہینہ، یعنی 7 مہینے مکمل ہو چکے ہوں ٹھیک ہے. اور 8ویں اور 9ویں مہینے کا جو حمل ہے اس کی بات ہے. جی تو اگر ایک حاملہ خاتون ہے کہ جس کا حمل جو ہے وہ 8ویں اور 9ویں مہینے کا ہے، تو اس کے لیے چند احکام امام علیہ السلام نے حکم فرمائے، کہ جس میں سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی، روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، جی اور اگر ضرر ایسا ہے کہ جو حد محرم تک پہنچ چکا ہے پھر تو واضح طور پہ حرام ہے. اور دوسرا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جو وہ روزہ چھوڑ رہی ہے اس کے بدلے میں ایک مطعم کسی مسکین کو دے گی، کہ جسے ہم فدیہ کہتے ہیں، کفارہ کہتے ہیں، مختلف نام ہیں اس کے. اور تیسرا حکم یہ ہے کہ جب یہ بعد میں صحت مند ہوگی، نقصان ختم ہو جائے گا، تو یہ اپنے روزے کی قضا بھی کرے گی. یعنی الحامل المقرب 8ویں اور 9ویں مہینے کی جو حاملہ خاتون ہے اس کے 3 احکام ہمارے سامنے آ گئے. پہلا، روزہ نہیں رکھنا، افطار کرنا ہے. کب؟ جب روزہ رکھنے سے اس کی صحت کو خطرہ ہو یا بچے کی صحت کو، یعنی جو حامل ہے اس کی صحت کو خطرہ پہنچے، اس شرط کے ساتھ. جی لیکن اگر خطرہ نہیں پہنچتا اور ڈاکٹر کہتے ہیں یا اسے خود اطمینان ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تھوڑی بہت تھکاوٹ ہوگی، یقیناً پیاس تو لگے گی، جی لیکن اس سے میری صحت کو کوئی نقصان نہیں ہے یا بچے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو پھر رکھ سکتی پھر تو واجب ہے اس کے اوپر رکھنا، ظاہری بات ہے. جی تو یہ روزہ نہ رکھنے والا حکم کب ہے؟ کہ جب خطرہ اور خوف پیدا ہو جائے کہ یا میری جان کو خطرہ ہے، جان سے مراد ہے کہ میری صحت کو خطرہ ہے، جی یا کیا ہے بچے کی صحت کو خطرہ ہوگا، تو اس صورت میں روزہ نہیں رکھے گی. روزہ نہ رکھنے کے عوض میں اسے ہر روزے کے بدلے میں مطعم بھی دینا ہے، جی اور ماہ رمضان جب ختم ہوگا تو ان روزوں کی قضا کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے. ہوگا. تو یہ کس کے احکام ہو گئے؟ حاملہ خاتون کے احکام ہو گئے. دودھ پلانے والی جو خاتون ہے اس کی بھی بالکل یہی احکام ہیں. ٹھیک ہے. دودھ پلانے والے کے یہی احکام ہے، لیکن وہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو. یعنی کیونکہ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے بچے کی صحت پہ اثر کب پڑے گا؟ کہ اگر وہ دودھ نہیں پلائے گی بلکہ پلائے گی اور روزہ رکھے گی تو اس کا دودھ تھوڑا ہو جائے گا، بچے کی غذائی جو ہے وہ کمی پیدا ہو جائے گی، اس کو نقصان پہنچے گا. تو اگر کوئی اور آپشن نہ ہو تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی. اور آپشن یعنی؟ اور آپشن سے کیا مراد ہے؟ جو ایک روایت ہے ہمارے پاس، علی بن مازیار کی روایت ہے کہ جب اس نے امام علیہ السلام کو ایسی خاتون کے بارے میں لکھا تھا کہ جس کا بچہ ہے، جی تو امام علیہ السلام نے ایک جواب لکھا تھا، وہ جواب میں ناظرین کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں. تو امام علیہ السلام نے فقاتبہ، یعنی امام علی نقی علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ علی بن مازیار کو، وہ جو اس نے سوال کیا کہ ایک خاتون ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جی اور اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو بعض کا اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اتنی کمزور ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کے پاس ذریعہ بھی نہیں ہے. تو امام نے ایک جواب لکھا، امام نے فقاتبہ ان کانت ممن یمکنھا اتخاذ زئر استرضعت لولدھا، اگر اس خاتون کے لیے ممکن ہے کہ کوئی اور خاتون کسی اندایا کا انتظام کرے، کسی اور خاتون کا انتظام کرے کہ استرضعت لولدھا، کہ جو اس کے بچے کو دودھ پلائے، ٹھیک ہے، وہ اتمت، تو اس صورت میں اس کے لیے یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اتمت صیامھا، تو یہ خاتون اپنا روزہ مکمل کرے گی. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُهَا، اگر اس کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی کوئی اور آپشن اس کے پاس نہیں ہے کہ کوئی اور خاتون اسے دودھ پلائے، جی تو افطرت، تو پھر یہ خاتون کیا کرے گی؟ افطار کرے گی، روزہ نہیں رکھے گی. وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، اور اپنے بچے کو خود دودھ پلائے گی.
وقضت صیامها متى ما امکنها، اور روزے کی قضا بھی کرے گی جب تک کہ اس کے لیے ممکن ہوگا۔ معذرت سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، آپ کی بات لی میں نے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی جو روایت آپ نے بیان فرمائی، اس میں امام نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اگر اس خاتون کے پاس آپشن نہ ہو، اور آپشن سے مراد امام نے ذکر کیا یعنی کوئی اور عورت نہ ہو، آج ہمارے پاس اگر کوئی دایا نہیں بھی ملتی تو بہت سارے وسائل ہیں، یعنی ڈبے کا دودھ ہے یا کسی اور جانور کا دودھ بھی مہیا ہو سکتا ہے، تو کیا یہ بھی اس میں ممکن ہے کہ جی بالکل، کیونکہ اس دور میں تو ایک یہی آپشن ہوا کرتا تھا، تو اسی آپشن کی وجہ سے امام علیہ السلام نے فقط اسی آپشن کا ذکر فرمایا، جبکہ ابھی جو فقہا کے فتاوی ہیں اس میں سے سیستانی دامت ذلہ نے کیا لکھا ہے کہ وَالْأَحْوَةُ لُزُومًا عَلَى صُورَةِ انحصار الارضاء بها، منہاج کی عبارت ہے کہ احتیاط لازم ہے کہ اختصار فقط اسی صورت پہ کیا جائے کہ جب یہ منحصر ہو چکا ہو کہ فقط یہی اسے اپنا دودھ پلا سکتی ہے، فقط ماں میں منحصر ہو، اور پھر کہا کہ کوئی اور طریقہ نہ ہو۔ کون سا طریقہ نہ ہو؟ وَلَوْ بِالْإِرْضَاءِ الصِّنَاعِي، الارضاء الصِّنَاعِی کسے کہتے ہیں؟ یہی آج کل کا طریقہ کہ یہی ڈبے کا دودھ استعمال کریں، ٹھیک ہے، فیڈر کا استعمال کریں، تو اگر فیڈر کا استعمال ڈبے کا دودھ افطار کرنا ممکن ہے، یا کہا ہے کہ اور بھی کوئی آپشن ہو سکتا ہے، کسی اور طریقے سے ممکن، بالتبعیض کی مثال دی، تبھی یعنی کچھ یہ خاتون خود پلائے، کچھ کیا ہے ڈبے کا دودھ پلائے، اس طریقے سے کیا ہے سسٹم چل سکتا ہے، تو یہی سسٹم چلایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس پھر آپشن افطار کا نہیں آئے گا۔ اچھا، اس میں معذرت سے وہ بچہ بھی آئے گا، ایسا بچہ کہ جو بچہ دودھ بھی پی رہا ہے اور ساتھ خوراک بھی وہ کھا رہا ہے، تو یہاں یہ بھی سید کی عبارت سے یہ ممکن ہے کہ ہم استفادہ کریں کہ بھائی جی ہر بچہ، معیار کیا ہے کہ اگر یہ خاتون روزہ رکھے گی تو اس کی روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کی صحت پہ نقصان پڑے گا، کیونکہ ابھی ہم نے جب سوال اٹھایا ہم نے کیا کہا کہ ابھی ہم اس ضرر کی بحث کر رہے ہیں، اس نقصان کی بحث کر رہے ہیں جو انسان خود کو نہیں پہنچ رہا، دوسرے کو پہنچ رہا ہے، تو بچہ چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے، چاہے وہ ساتھ جو ہے وہ دیگر غذائیں بھی کھا رہا ہے، بس دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ خاتون دودھ پلانا روزہ رکھے گی تو اس کی دودھ میں کمی آئے گی، کمی آنے کی وجہ سے کیا بچے کو ایفیکٹ ہوگا، بچے کی صحت پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اگر بچے کی صحت پہ اثر پڑے گا تو پھر یہ پوچھا جائے گا کہ کیا کوئی اور ذریعہ ممکن ہے، فیڈر کا ذریعہ، کوئی اور خوراک کا ذریعہ، کوئی اور خاتون دودھ پلانے والی؟ اگر وہ ذریعہ بھی ممکن نہیں ہے یا بہت زیادہ اس کے اوپر اخراجات ہیں جو یہ برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر یہ آپشن آئے گا کہ آپ وہ افطار کر دیں اور روزہ نہیں رکھیں گے۔ جب روزہ نہیں رکھیں گے تو ان کے اوپر کیا ہوگا؟ پھر ایک اور روایت میں امام علیہ السلام فرمایا تھا کہ ان کے اوپر کیا ہے، فدیہ بھی ہوگا، یا تصدق وعلیہما، اور ان دونوں خواتین کے اوپر، ان حامل مقرب اور وہ دودھ پلانے والی خاتون جس کا دودھ تھوڑا ہو جائے گا، ان دونوں کے اوپر واجب ہے کہ ان یتصدق کل واحد منہما فی کل یوم یفطر فیہ، کہ ہر وہ یوم جس میں یہ روزہ نہیں رکھیں گی یہ صدقہ دیں گی، بمد من الطعام، ایک طعام کا مد، یہ کیا ہے صدقہ کے طور پہ دیں گی۔ ایک مد طعام، چونکہ ممکن ہے بعض ناظرین کے لیے یہ واضح نہ ہو کہ ایک مد طعام کی مقدار جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے، اس حوالے سے اگر آپ جی بالکل، ایک مد ایک پیمانہ ہے، اس کو ہم 3 پاؤ کہتے ہیں، 750 گرام یعنی 750، تو یعنی 1 کلو سے آپ کیا ہے 1 پاؤ تھوڑا کر لیں تو یہ کیا ہو جائے گا، آٹا ہو جائے گا۔ آٹا ہو سکتی ہے، گندم ہو سکتی ہے، کوئی بھی کھانا ہو سکتا ہے، اس علاقے میں جو بھی خوراک اس میں استعمال ہوتی ہے۔ اور اس میں سے عیسانی نے فرمایا ہے کہ لا یجزی الاشباع عن التصدق بالمد فی الفدیۃ، کہ یہاں پہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ مسکین اور فقیر کو بلائیں اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں، نہیں، اسے آپ کو یہی دینا ہے، آٹا دینا ہے اور یہی خوراک دینی ہے، چاہے تیار شدہ ہو، پکی ہوئی ہو یا پکی ہوئی نہ ہو، ایسی راشن کے طور پہ ہو، تو آپ کو کیا ہے ایک مطعم اسے دینا ہے، اس کے حوالے کر دینی ہے، اس کے حوالے کرنا ہے، یعنی اسے کھلا نہیں سکتے۔ انشاءاللہ ہم یہ باقاعدہ بحث کریں گے، فدیہ اور کفارے کی ایک الگ پروگرام اس کے اوپر انشاءاللہ مرتب کریں گے، کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ آپ پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، بعض صورتیں ہیں کہ آپ کھلا سکتے ہیں یا نہیں کھلا سکتے، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ خالص خوراک دینی ہے، کچھ اور آپ نہیں کر سکتے، تو یہ مختلف کیا ہیں صورتیں ہیں۔ یہ جو خاتون والی صورتحال ہے، دودھ پلانے والی، اور جو حامل مقرب کی صورتحال ہے، ان کا جو فدیہ ہے اس میں کھلانے والا آپشن نہیں ہے کہ آپ کھلا نہیں سکتی، بس یہ طعام جو ہے یہ دینا پڑے گا، اور پیسے بھی اس کے بدلے میں نہیں دے سکتی۔ اچھا، وہ طعام ہی آپ نے دینا، آٹے دینا، پیسے نہیں دے سکتی۔ پیسے دینے کا ایک ہی آپشن ہے کہ آپ اس کو وکیل بنائیں اپنی طرف سے، انہیں کہیں کہ یہ پیسے تو ہم دے رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس سے کیا ہے آٹا جا کے خریدیں گے، اور پھر جب وہ آٹا خرید لے تو پھر آپ کہیں کہ یہ اب ہماری طرف سے کیا ہو گیا، مطعم ہو گیا یا فدیہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اسی کو دینا ہے کہ جو مستحقین زکوٰۃ کی شرائطیں، یعنی جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہماری فقہ میں، یہ اسی کو دینا ہے۔ اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ مومن ہو، بے نمازی نہ ہو، شرابی نہ ہو،
یہ ساری شرائط کیا ہیں انشاءاللہ کسی اس کے اندر۔ سید کو پھر اس صورت میں نہیں دیا ہاں جا اس میں سید کو دے سکتے ہیں۔ اچھا یہ جو متام ہے اس کے بارے میں کفارہ کی جتنی بھی اقسام ہیں ٹھیک ہے چلو وہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے وہاں پہ۔ جی اس میں جو ہاشمی غیر ہاشمی کفارت کا ہے وہ یہاں پہ روایات کے اندر ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں یعنی یہ متعام جو ہے یہ اس کسی سید کو بھی کسی سید کو بھی دیا یہ جا سکتا ہے۔ دیا جا سکتا ہے اس میں۔ اچھا، آپ اندر نے کوئی یہ مشکل جو دونوں کے احکام بیان کیے، ایک وہ خاتون جو حاملہ خاتون ہے اور دوسری وہ اور خاتون حاملہ کون سی خاتون 8ویں اور 9ویں مہینے جی کی، اگر وہ حاملہ خاتون ہے جو 8ویں مہینے سے کم ہے، 7ویں یا 6ٹھے مہینے میں ہے، جی تو پھر اس کے اوپر متام نہیں ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے نقصان ہوگا روزہ رکھنے کی وجہ سے یا میرے بچے کی صحت پہ نقصان ہوگا، اس کے اوپر متام نہیں ہے، فقط اس کے اوپر کیا ہے کہ روزہ نہیں رکھے گی اور ماہ رمضان جب ختم ہو جائے گا تو وہ روزے کی کیا کرے گی، قضا کرے گی۔ قضا تو لہٰذا ہم نے حاملہ خاتون کے بارے میں ہم ایک جواب نہیں دے سکتے، جی ہمیں یہ ہمیشہ تفصیل بیان کرنی ہوگی۔ ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ بھئی حمل کا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ اگر تو وہ آخری مہینے چل رہے ہیں تو وہاں پہ فدیے کا آپشن آئے گا کہ فدیہ بھی دینا پڑے گا ساتھ۔ ٹھیک ہے اگر آخری مہینے نہیں چل رہے، پہلے والے مہینے چل رہے ہیں یعنی 7ویں مہینے تک چل رہے ہیں، 8ویں سے کم ہے، تو وہاں پہ فقط کیا ہے روزے کی قضا ہوگی، روزہ نہیں رکھا جائے گا، فدیہ کیا ہے وہاں پر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، دوسرا سوال یہ کہ جو میں سوال کر رہا تھا وہ واضح ہو گیا آپ کے جواب میں۔ سوال یہ ہے کہ چونکہ اس خاتون نے اپنے بچے کو جو دودھ پلانا ہے وہ پورا سال اس نے دودھ پلانا ہے یا ایک طویل عرصہ وہ دودھ کا سلسلہ چلتا ہے، تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے فرمایا قضا بھی وہ کرے گی، تو قضا وہ کب کرے گی؟ یعنی یہ قضا کی جو صورتحال اس پر بنے گی، چونکہ ماہ رمضان جیسے بھی آمد ہے، ماہ رمضان کی اب وہ نہیں رکھ سکتی، تو آگے اس نے پورا سال بچے کو دودھ بھی پلانا ہے، تو وہ قضا کب کرے گی اپنے؟ جی بالکل، یہ اچھا سوال ہے کہ جب پورا سال ہی وہ قدرت نہیں پیدا کر سکے گی، یعنی پورے سال کے دوران بھی جب بھی وہ روزہ رکھنا چاہے گی تو پھر یہی مشکل پیش آئے گی کہ پھر دودھ تھوڑا ہو جائے گا، بچے کے لیے مشکل ہے۔ جی یا آپ حاملہ خاتون کی مثال لے لیں کہ ہو سکتا ہے اس کا حمل جو ہے وہ پھر دوبارہ سے کیا ہے، ہم ابھی تو حملہ کی صورت میں ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر وہ دودھ پلانے والے جی آپشن میں آ جائے گی۔ جی یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورا سال اس کے پاس فراہم نہیں ہوگا موقع جی کہ کوئی ایسا موقع اسے ملے کہ جس میں اس کے پاس قدرت اور طاقت آ جائے جی، اور کوئی صحت کا خطرہ بھی نہ ہو، ان جو عذر رمضان المبارک میں تھا وہی آگے وہی بھی ہے۔ بعد میں بھی رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، ایک اور کفارہ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کفارۃ التاخیر، کہ ایک بندے کے اوپر قضا واجب ہوتی ہے، اگر وہ قضا اگلے ماہ رمضان تک نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر کیا آتا ہے، کفارہ آتا ہے، اور وہ کفارہ کیا ہوتا ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں اسے متام کہہ دینا پڑتا ہے۔ یعنی اب ہم اس کو بالکل خلاصہ کریں کہ یہ خاتون کہ جس نے روزہ نہیں رکھا، اگر وہ دودھ پلانے والی ہے اور الحامل المقرب ہے، 8ویں اور 9ویں مہینے کی خاتون حاملہ ہے، جی تو اس کا ایک متام تو کیا بن جائے گا، روزہ چھوڑنے کے بدلے میں بن جائے گا۔ ٹھیک ہے اور دوسرا جو پورا سال یہ نہیں رکھ سکی، کیا نہیں رہ سکی، روزہ نہیں رکھ روزہ سکی، نہیں، جی ضرر اس کو پیدا ہو گیا، تو اس نہ رکھنے کی وجہ سے جو کفارت و تاخیر ہے وہ ایک متام اور بھی آ جائے گا۔ یعنی اب یہ ہر روزے کے بدلے میں 2 متام دے گی۔ 2 متام کیا مطلب، یعنی 1.5 کلو، 1.5 کلو جو ہے وہ آٹا کیا ہے، یہ ہر روزے کے کیا ہے بدلے میں دے گی۔ فرق کیا ہے کہ جو پہلا متام ہے وہ ہر روزے کے بعد میں دے سکتی ہے، پہلے نہیں دے سکتی، جی اور یہ دوسرا جو اس نے دینا ہے کفارت و تاخیر، یہ جب اگلا مہینہ ماہ رمضان کا شروع ہوگا اور وہ ختم ہوگا تو وہ سال کے بعد کیا اسے دینا ہوگا۔ ایک کو کفارت و تاخیر کہتے ہیں، ایک کو کفارت و سنہ کہتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تفصیلی جب گفتگو ہم کریں گے کفارہ کی بحث میں تو وہاں پر کیا ہے یہ گفتگو آئے انشاءاللہ گی۔ آئے گی۔ یہ فدیہ کا جو حکم آپ نے بیان فرمایا کہ وہ خاتون جس کا حمل قریب ہو یا ایسی خاتون جو دودھ پلا رہی ہے بچے کو، اب ظاہر ہے یہاں ہمارا جو چونکہ موضوع ضرر کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، جسمانی نقصان ہے اس کو یا اس کے بچے کو، یہ تو واضح ہو گیا۔ کیا یہ خاص ہے فدیہ کا حکم فقط ان 2 خواتین کے ساتھ، یا کوئی بھی انسان کے جس کو روزے کی وجہ سے جسمانی ضرر پہنچتا ہو، نقصان ہو اس کو، خوف ہو اس کو نقصان کا، تو کیا اس کے ساتھ بھی یہ خاص ہے یا نہیں، فقط ان 2 خواتین کے لیے حکم ہے یہ؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے۔ یعنی ہم یوں دوبارہ سوال کو تھوڑا سا یوں کر کے منظم بھی ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، جب حاملہ خاتون کو نقصان ہوا صحت کا، اب ہم نے یہ بھی کہنا کہ اپنی صحت کا نقصان ہو یا بچے کی صحت کا نقصان ہو، جی اسی طریقے سے دودھ پلانے والی خاتون کو اگر اپنی صحت کا نقصان ہوا تو شریعت نے کیا کہا کہ روزہ چھوڑ دیں، ایک متام دیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں جب خاتون کو نقصان صحت کا ہو رہا ہے تو متام آ رہا ہے، لہذا خاتون کے علاوہ کوئی اور خاتون ہو، یعنی دودھ پلانے والی خاتون کے علاوہ کوئی دیگر خاتون ہو یا خاتون کے علاوہ کوئی مرد ہو، اگر اس کو بھی صحت کا نقصان ہو اور وہ روزہ چھوڑے تو پس وہ بھی متام دے گا۔ ٹھیک ہے اگر ہم یوں کہتے ہیں تو اس سے کیا کہتے ہیں، فقہ میں قیاس کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک خاتون کے ضرر اور نقصان کو قیاس کر دیا دوسری خاتون کے اوپر یا دوسرے مرد کے اوپر، اور فقہ میں کیا ہے، ہمارے ہاں قیاس نہیں ہوتا۔
تو امام علیہ السلام نے جو قانون بیان کیا ہے فدیہ دینے والا، یہ فقط اس ضرر کے ساتھ خاص ہے کہ جو حاملہ خاتون کا ہے، اور اس حاملہ بھی کون سی جو 8ویں اور 9ویں مہینے کی ہے، جی اور اسی طریقے سے وہ دودھ پلانے والی خاتون کہ جس کی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھے گی تو اثر پڑے گا اس کے دودھ کے اوپر اور بچے کی صحت پر اثر پڑے گا، تو یہ اس کے ساتھ فدیے کا حکم خاص ہے۔ اس کے علاوہ انسان مریض ہے، کوئی بیمار ہے، یا حاملہ خاتون ہے 8ویں مہینے سے پہلے والی ہے، یا فرض کریں کوئی خاتون حاملہ بھی نہیں ہے، دودھ بھی نہیں پلا رہی، ویسے خاتون ہے وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کی صحت کو نقصان پہنچے گا، کوئی مرد ہے صحت کو نقصان پہنچے گا، تو ان سب کے اوپر کیا ہے، روزے کی قضا ہے، ان سب کے اوپر فدیہ نہیں ہے، سوائے ایک بندہ جس کا روایات میں ذکر ملتا ہے اور فقہا نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک خاص بیماری ہے جس کو عربی میں ذوالعطاش کہتے ہیں، اور روایات میں جو امام علیہ السلام بیان کیا تھا عطاش یعنی پیاس کی ایک خاص بیماری ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں ایک انسان کو شدید پیاس لگتی ہے، اسے پیاس کی بیماری کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو خاص قسم کی پیاس کی بیماری ہے، اس میں فدیے والا حکم ہے، کہ اب یہ جو پیاس والی بیماری ہے یہ بھی ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے چلیں ضرر ہے، کیونکہ اگر وہ پانی نہیں پیے گا تو اس سے مزید پیاس لگے گی اور یہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، یا یہ بہت دیر سے ٹھیک ہوگی، تو یہ بھی اسی مرض اور ضرر میں جائے گی۔ لیکن وہاں پہ امام علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، روزہ نہیں رکھے گا، اور کیا کرے گا، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے گا، اور اس کے اوپر قضا کرنا بھی روزے کے واجب نہیں ہے۔ یعنی اب اس حاملہ اور مرضع کے اوپر کیا ہو گیا، یعنی حاملہ اور دودھ پلانے خاتون کے اوپر روزے کی قضا ہے، جی لیکن یہ جو پیاس والا ہے جس کی پیاس کی بیماری ہے خاص قسم کی، اس کے اوپر روزے کی قضا نہیں ہے، فقط کیا ہے، فدیہ ہے۔ تو لہٰذا یہ ہر ایک کا آپشن کیا ہے، فرق ہے۔ اور ہم اگر اس کا خلاصہ کریں کہ ابھی تک جو جسمانی ضرر کی ہمارے یہاں بحث ہوئی ہے، جسمانی ضرر اگر بیماری کی شکل میں ہے، کوئی بھی بیماری آپ لے سکتے ہیں سوائے پیاس والی بیماری کے، تو وہاں پہ روزے کی قضا ہوتی ہے، فدیہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ ضرر کون سا ہے، کون سی بیماری کی شکل میں ہے، پیاس والی بیماری کی شکل میں ہے، یعنی کوئی شوگر کا ایشو نہیں ہے، کوئی معدے کا ایشو نہیں ہے، پیاس والی کوئی بیماری ہے خاص، تو وہاں پہ فقط فدیہ ہے، قضا بھی نہیں ہے۔ اور اگر وہ بیماری یا اگر وہ صحت کا نقصان حاملہ مقربہ یعنی الحامل المقرب یعنی 8ویں اور 9ویں خاتون کا ہے، آپشن سسٹم ہے، تو وہاں پہ روزے کی قضا بھی ہے اور فدیہ بھی ہے۔ اور اگر وہ ضرر کس کا ہے، دودھ پلانے والی خاتون کا ہے، تو وہاں پر بھی کیا ہے، فدیہ بھی ہے اور قضا بھی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کوئی اور آپشن بھی نہ ہو، فقط یہی خاتون اسے دودھ پلا سکتی ہو، کوئی فیڈر وغیرہ کا یا کوئی اور آپشن بھی اختیار کرنا اس کے لیے مشکل ہو یا ممکن ہی نہ ہو۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ تشریف لائے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کے فقہی مکالمہ میں ہم نے سیکھا کہ وہ خاتون کہ جو حامل مقرب ہے، یعنی جس کا 8واں یا 9واں مہینہ ہے، یا وہ خاتون کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو وہ اپنا شرعی وظیفہ روزے کے حوالے سے کیسے ادا کرے گی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سوال اٹھایا آج کے پروگرام میں کہ کیا ہر قسم کا ضرر جو ہے اس پر فدیہ دیا جائے گا، تو اس کا جواب قبلہ نے جیسا کہ فرمایا کہ فقط وہ شخص کہ جو ایک ایسی بیماری میں جس کو روایات میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایسا شخص کہ جس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہو اور اگر وہ روزہ رکھے تو پیاس کی وجہ سے اس کے جسم کو ایک ایسا ضرر، ایسا نقصان پہنچتا ہو کہ جس کو عقلاء عام طور پر برداشت نہ کرتے ہوں، تو اس صورت میں وہ فقط فدیہ دے گا اور روزے کی قضا بھی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔